آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں علامہ اقبال کی شاعری میں تذکرہ بابا گرو نانک کا۔ بابا گرو نانک 15 اپریل 1469 کو ننکانہ صاحب کے مقام تلونڈی میں پیدا ہوئے اور آپ نے ایک ہندو گھرانے میں آنکھ کھولی اور ہندو عقائد کے مطابق آپ نے لڑکپن گزارا، اور پھر بعد میں آپ ہندو مذہب پر غور کرنے لگے اور مذہب کی ہی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، مذہب کا شعور حاصل کرنے کے لیے آپ نے ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کیا اور مختلف مذہبی مقامات کو دیکھا، مختلف مذہبی مقامات کو جا کر باقاعدہ آپ نے مشاہدہ کیا، اور نہ صرف ہندوستان کے مذہبی مقدسات کو دیکھا بلکہ آپ نے ہندوستان سے باہر جا کر بھی سفر کیا۔ آپ بغداد گئے اور آپ کے سفر میں مکہ بھی شامل ہے کہ آپ نے مکہ کی حاضری بھی دی۔ بابا گرو نانک نے ہندو فلسفہ سے بغاوت کا اعلان کیا۔ ہندو مذہب میں کثیر خداؤں کا تصور ملتا ہے، آپ نے ایک خدا کا تصور دیا جسے سکھ ایک اونکر بھی کہتے ہیں، تو آپ نے ایک خدا کی تعلیم کا تصور دیا۔ آپ نے ہندوؤں کے کاسٹ سسٹم کو ریجیکٹ کیا اور تمام انسانوں کی برابری کا، مساوات کا تصور دیا۔ یوں بابا گرو نانک نے ہندوؤں سے، ہندوازم سے بغاوت کرتے ہوئے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جسے آج سکھ مذہب کا نام دیا جاتا ہے۔ اور سکھوں کی ایک کتاب ہے جس میں بابا گرو نانک کے اقوال ملتے ہیں، اور بعد کے بقیہ 9 گروؤں اور بابا گرو نانک کو شامل کرتے ہوئے 10 گروؤں کے اقوال ملتے ہیں، جسے یعنی اس کتاب کو گرنتھ صاحب کہتے ہیں۔ اور گرنتھ صاحب میں ایک مشہور مسلمان صوفی بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر، ان کے شالوک بھی ملتے ہیں۔ شالوک یہ ان کی شاعری ہے، اور یہ شالوک یا یہ شاعری یہ ان کا جو شاعرانہ مجموعہ ہے وہ گرنتھ صاحب میں ملتا بھی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں بابا گرو نانک کے بارے میں حضرت علامہ اقبال نے کیا فرمایا اور ان کو کیا عقیدت پیش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کی بانگ درا شاعری کی جو کتاب ہے اس میں ایک نظم ہے، ہندوستانی بچوں کا گیت۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اس نظم میں، نظم کا پہلا ہی شعر ہے: چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا۔ یہاں چشتی سے مراد حضرت خواجہ غریب نواز ہیں، معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت سنایا۔ پھر ایک اور جگہ پہ بانگ درا کی ایک نظم ہے، بابا گرو نانک کے بارے میں فرماتے ہیں اور کھل کر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور دیکھیے کن الفاظ میں اور کس قسم کے شعر میں ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں: پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ تو یہ ایک بڑے کھلے لفظوں میں اور واشگاف لفظوں میں علامہ اقبال نے بابا گرو نانک کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، جو کہ عام کسی اسکالر، مولوی، ملا ان کو یہ حوصلہ اور یہ ہمت حاصل نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی دوسرے پیشوا کے بارے میں اس طرح سے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔